نفلی روزے کے ضمن میں یہ ایام 20 کے روزے جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے خصوصی تاکید بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتداءً یہی فرض کیے گئے ایام معدودات، یہ معدودات جو ہے یہ 2-3 دن کے لیے ہی آ سکتا، 30 دنوں کے لیے نہیں آ سکتا، جیسے کہ ایام معدودات حج میں منی میں قیام کے لیے بھی ایام معدودات آیا، وہ بھی 2 دن یا 3 دن کا قیام ہوتا ہے منی میں، 11ویں 12ویں یا زیادہ 13ویں، اور تو ان کی اہمیت ہے، اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے، اور چونکہ نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے 3 دن کا روزہ گویا کہ پورے مہینے کا روزہ شمار ہو جائے گا جو شخص اس کی پابندی کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مسلسل 3 دن کے نہیں رکھتا ہے تو ہفتے میں 2 رکھ لیا کرے، پیر اور جمعرات کو۔ جمعے کا روزہ جو ہے اس کو روکا گیا، منع کیا، اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ ایک طرح سے عید المسلمین ہے، الجمعہ تو عید المسلمین، تو اس میں جیسے کہ عیدین میں جو ہے، عیدین میں تو حرام مطلق ہے، لیکن جمعے میں یہ نہیں کہ حرام مطلق ہے، لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ ایام 20 کا جو شخص عادی ہے روزے رکھنے کا، ان میں کبھی جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں، جمعے کو بھی رکھے ہوئے۔ یہ ہے نفلی روزوں کے بارے میں۔ باقی یہ کہ چونکہ اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ چونکہ اس رمضان کے روزے کے بعد بھی 6 روزے شوال میں ہوتے ہیں، وہ جو ہے اسی لیے فرمایا کہ جو 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے گا وہ گویا کہ صائم الدہر شمار ہوگا۔ 30 یہ 6 اور 36 ہو گئے، 10 سے ضرب دیے پھر 360 ہو گئے۔ اس حوالے سے اگر آپ وہ رکھنا چاہیں جو بھی اس کا ہو اپنے ذوق کے مطابق، وہی ایام 20 کہلاتے ہیں۔ 13، 14، 15 ایام 20 اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی راتیں روشن ہوتی، 13ویں کا چاند، 14ویں کا چاند، 15ویں کا چاند، تو راتیں روشن، تو یہ ابیض کی جمع 20 ہے، ابیض کہتے ہیں سفید، یہ سفید راتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے، مواقیت کا تعلق ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے، اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے، ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث، تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت۔ باقی یہ کہ فسوق اور جدال، اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو۔ اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، اور وہاں امن رہتا ہے، وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قطع نظر نہیں آتا۔ یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں، یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر، لیکن جھگڑا اور جو گالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، اسے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا۔ نوافل پڑھ رہے ہو، اضافی طواف کر رہے ہو، کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو، تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے، جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستزاد۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اب اس آیت کے 2 معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا، تقویٰ ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے، اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی، تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو حج ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے، تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا۔ بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو، اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے۔ خام خواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا، یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا، یہ تو قطعاً غلط حرکت ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو، مجھی سے ڈرو اے ہوش مندو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ،
اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے، اسے ایسی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے، تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے، الحج العرفہ۔ حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں، صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے، قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے، اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے۔ لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا۔ اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں 8 کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں 8 ذی الحج کو، اور رات منی میں گزارتے ہیں۔ پھر 9 کا دن ہے اصل یوم عرفہ، 9 ذی الحج۔ صبح کو نکلتے ہیں، قافلے چلتے ہیں، اور کہیں دوپہر تک، اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جایا جائے، لیکن ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے۔ اسی لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے، وہ اس کی حدود سے باہر ہے۔ تو اصلی اس کا افضل یہی ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے، وہ عرفات کا قیام ہے، اس میں کوئی نماز نہیں، یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند۔ اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے، تو دعا مانگتے رہیے، بس یہی ہے دعا۔ قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو، یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن یہ کہ عام نماز نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ مزدلفہ کا قیام ہے۔ 9 کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اس میں مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے، ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے، ذکر کے جو طور طریقے ہیں، اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، حج کی شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منی ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو مکے والے ہیں، اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، منی ہی میں قیام رہے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے، وہیں سے لوٹیں۔ واستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو، پورے کر لو، فاذكروا اللہ كذکرکم آباءکم، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، جس شد و مد کے ساتھ۔ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر بنا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، راجپوت لوگ ہوتے ہیں، ان کے میراثی ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے قبائل کے، وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے، ان کے بڑے بزرگوں کی، اسلاف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے، اب اسی شد و مد کے ساتھ، بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں، مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے، چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے۔ اشربوا فی قلوبہم الدنیا، ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس پلا دیا گیا تھا اور محبت، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا،
فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے، ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو۔ تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے، رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے؟ ایمان اور استقامت۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ محض یہ دعا کرنے سے، یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی۔ اول تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہی وہ دعا ہے جو یعنی رکن یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا طواف کا، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو دورہ ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اچھا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو، ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو۔ اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے، اس میں بے حیائی ہے، اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں، تو ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہے، کمپیوٹرز ہیں، کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا، ایام معدودات، وہ 3 دن کے روزے تھے، اس لیے کہ یہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے، فی ایام معدودات، اور سب کو معلوم ہے یہ 3 دن ہیں، 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ جو ہے ذی الحج کی، کہ پھر یوم نحر کے بعد 3 دن یہاں پر قیام ہے، مبیت ہے، وہ 3 دن ہے ایام معدودات۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے، فلا اثم علیہ، یعنی 3 دن پورے نہیں کرتا، 2 دن ہی میں واپسی کو اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو پیچھے رہے یعنی 3 دن کی مقدار پوری کر لے، فلا اثم علیہ لمن اتقی، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے تقوی۔ جو 2 دن میں چلا گیا تقوی تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے، جو 3 دن رہا تقوی ہے، تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں، جی اکتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید نہیں ثابت ہوگا۔ لیکن یہ کہ اصل شے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط لازم ہے قبولیت کے لیے وہ تقوی ہے۔ لمن اتقی واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، تم سب کے سب ہانک کر لے جاؤ گے اسی کی جناب میں۔ اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کا نا خراب۔ انقلاب انقلاب انقلاب، ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا، وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے۔ ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے۔ تو یہ یا تو یہ انتہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا کارکن کو تھوڑا تحفظ دیجیے تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا، میں یہ برملا کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے مزدور کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی تھی، کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان تھا، میرے بھی حقوق تھے، لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا، مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی۔ وہ چیز کے جو متوازن ہو، جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہے، جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رعیت بن کر نہ رہ جائے۔ دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی
جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے، وہ میدان میں آئے، اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو۔ ان دونوں چیزوں کو کیسے متبادل کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی، ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے، نوٹ کیجئے اس کے، یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور گاہے گاہے باز خواہ یہ قصہ باری نہ رہا، دادا خواہی داٹ تن کا داغ ہائے سیدھا رہا۔ اس صدی میں کیا نہیں ہوا؟ عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف، ان کے پیٹھ میں جو خنجر گھونپا، اور ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ عثمان امپائر، اس کے چیتڑے ہوئے، اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے۔ ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر دیے۔ مغربی سامراج کا دور شروع، اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا، اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا، ملک بدل کر، عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی کے ضمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی، رومن لاز جو ہے وہ نافذ کی۔ تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ طنز کیا تھا مسلمانوں پر، یہ مسلمان عجیب قوم ہے، کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ضابطہ ہے، بہترین قانون ہے، ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں۔ اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے نافذ۔ آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے، آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں جمہوریت کی بھیک ہے، کہیں سوشلزم کی بھیک ہے، کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیک ہے، کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نظریہ ہے، شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے، جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے۔ کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اعجاز کی طرف، جو اس کا اصل معجزہ اس دور کے لیے، میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ معجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج، وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اہل عرب، اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے ہیں، وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی، کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا۔ اب پہلی بات سمجھیے، تسبیح کہتے کسے؟ تسبیح کرتی کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ اصل میں سبح یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے تیرنے کے لیے۔ پانی کی سطح پر کوئی چیز چل رہی ہے، یہ تیر رہی ہے۔ خلا میں کوئی سیارہ جو ہے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، تیر رہا ہے، گرتا نہیں ہے، وہ اپنے اس مدار، اپنے اس لیول کو برقرار رکھتا ہے۔ اسی سے پھر اب فعل متعدی بنا، کسی شے کو تیرانا۔ سبح للہ ما فی السماوات، کسی شے کو تیرانے کا، اللہ کو تیرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کر دیا جائے جو اس کے شان کے شایع نہ ہو۔ گویا کہ ہمارا یہ کہنا اللہ پاک ہے کس بات سے؟ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر ذوق سے پاک ہے۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء۔ یہ ہے تسبیح کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا تصور لاحق نہ ہو جائے جو اس کی شایع شان نہ ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع کے اوپر بیان کر رہی ہے۔ اور اس میں اتنا زور ہے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد میں نہ لگی ہوئی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ صوم کی عبادت کی خصوصیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی ہے بچنا، گناہ سے بچنا، حرام کام سے بچنا، حرام چیز کھانے سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، یہ بچنا۔ وقا یقی کے معنی ہے بچانا، وقنا عذاب النار، ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، تو وقا یقی بچانا، اتقا یتقی بچنا، خود بچنا، تاکہ تم بچ سکو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے،
تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں کے ارتکاب سے بچو، حرام خوری سے بچو، اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ اب اس کی حکمت کو سمجھیے۔ دیکھیے، ایک ہے ہماری خودی، ہماری انا۔ جب میں کہتا ہوں میں سے مراد کیا ہے؟ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ پاؤں میرے ہیں، یہ آنکھیں میری ہیں، یہ سر میرا ہے، یہ جسم۔ میں کون ہوں؟ میں کی حقیقت ذرا مختلف ہے۔ انا، خودی، سیلف۔ ایک ہے ہمارا حیوانی وجود۔ اس حیوانی وجود میں وہی سارے تقاضے موجود ہیں جو حیوانات کے اندر ہیں۔ ہر حیوان کھانا جو ہے اسے چاہیے، انسان کو بھی چاہیے۔ ہر حیوان میں نسل کشی کے لیے شہوت کا مادہ ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی گھونسلہ ہو، کوئی بھٹ ہو، کوئی جگہ چاہیے رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ہمیں بھی چاہیے۔ تو حیوانی تقاضے جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے کہا ہے، فرائڈ نے لفظ استعمال کیا ایڈیا لیبیڈو۔ یہ ایڈیا لیبیڈو بہت منہ زور ہے۔ بھوک لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کچھ بھی ملے کھانے کو، حلال ملے حرام ملے کھاؤ۔ شہوت کا جذبہ جب جاگ اٹھتا ہے، برانگیختہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تو چاہتا ہے تسکین ہونی چاہیے میری شہوت کی، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط سب چھوڑو۔ اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنا، ضبط نفس، کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں، نفس آپ پر حاوی نہ ہو جائے، جو اس کا حکم دے، جو بھی وہ حکم دے آپ اس کی پیروی کریں، نہیں، نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنی مرضی کے مطابق اسے چلا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے اس پر۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے، طاقتور ہے، اور سوار بیچارہ کمزور ہے، تو کیا ہوگا؟ گھوڑا کہیں پٹک دے گا اس کو، کہیں کسی کھائی میں پھینکے گا یا کچھ اور کرے گا۔ لیکن اگر سوار بھی طاقتور ہے اور اس نے گھوڑے کو دبایا ہوا اپنے دونوں رانوں کے درمیان، گھوڑا محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ جاندار ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق چلے گا، ذرا سا اشارہ ہوگا ادھر مڑ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا یہ نفس ہے، یہ حیوانی وجود جو ہے، یہ گھوڑے کے معنی ہے، اور ہماری انا یا ہماری خودی یا ہماری سیلف یہ اس پر سوار ہے۔ اگر سیلف کمزور ہے، گھوڑا طاقتور ہے، تو انسان کی ہلاکت، بربادی ہے، تباہی ہے۔ نفس حاکم ہو گیا، نفس سے ہمارا کہ ہم غلام بن گئے، تباہی اور بربادی ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کی انا مضبوط ہے، آپ کی خودی طاقتور ہے، آپ کی سیلف جو ہے اس کے اندر طاقت ہے، تو یہ حیوانی وجود اب آپ کے کام آئے گا۔ گھوڑا جیسے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق لے کر جائے گا، منزل تک پہنچائے گا، ایسے اس حیوانی وجود کو استعمال کر کے آپ نیکیاں کمائیں گے، خیرات، حسنات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اس ہاتھ کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، ان ٹانگوں کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، اس زبان کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہ ہے اگر آپ کا کنٹرول نفس پر ہے، اس کا نام ہے ضبط نفس۔ اور یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ایک اور لفظ بھی آتا ہے، نفس کشی، نفس کو مار دینا۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے سیلف اینیہیلیشن۔ ایک ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول، ایک نفس کشی ہے، سیلف اینیہیلیشن۔ یہ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نفس کو کچلو مت، گھوڑے کو مارو نہیں، یہ تو کام کی شے ہے، بس گھوڑے پر قوت ہے، گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ورنہ نفس کا بھی حق ہے۔ گھوڑے کو بھی دانا پانی ڈالتے ہو کہ نہیں؟ تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ تم پر تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جو ملنے کے لیے لوگ آئیں، ملاقاتی ہوں، زیارت کرنے کا، ان کا بھی حق ہے۔ اس نفس کا بھی حق ہے، اس نفس کا بھی حق اسے ادا کرو، لیکن حلال، حرام نہیں۔ یہ حرام اور حلال کے فرق کے لیے ضبط کی ضرورت ہے، کنٹرول کا۔ اس کنٹرول کے لیے روزے کی ایک مشقت کہہ لیں یا مشق، یہ مشق کہ آپ نے سال میں یہ 30 دن یا 29 دن میں شدید بھوک کے باوجود حلال چیز بھی نہیں کھائی، کھانا موجود ہے، شدید پیاس ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ عین دوپہر میں دفتر سے یا کہیں کالج سے آپ آئے ہیں اور گھر پہنچے ہیں، تو شدید پیاس کی وجہ سے جب وہ موسم آ جائے گا جون کا اور مئی کے روزے جو ہیں، تو تب معلوم ہوگا کہ روزہ کہتے کسے ہیں۔ ابھی تو ہم کچھ دنوں سے عادی ہو گئے، سردی میں روزے تھے، روزہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ اب بھی ذرا ہے، کچھ تھوڑا سا رنگ دکھا رہا ہے، لیکن اکتوبر کا مہینہ ہے، اس میں وہ گرمی تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر روزہ ہو تو گلے کے اندر کانٹے پڑے ہوئے ہوں گے پیاس کی وجہ سے، اور گھر میں پہنچے تو معلوم ہے پانی موجود ہے، فریج موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، برفاب اور بھی ڈرنکس موجود ہیں، روح افزا کی بوتل رکھی ہوئی ہے، نہیں پینے، کیوں؟ اللہ کی اجازت۔ یہ مشق آپ 30 دن کریں گے تو اس سے توقع ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بقیہ 11 مہینے حرام تو نہ کھائیں، ایک مہینے حلال بھی نہیں کھایا، اللہ کے حکم تو حرام اللہ نے کیا ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ 11 مہینے یہ تقویٰ پیدا ہو جانا چاہیے، یہ طاقت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے
یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ حرام میں منہ مت مارو، حرام سے اجتناب کرو۔ یہی وجہ دیکھیے، ذرا کڑوی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرض کیجئے عین روزے کی حالت میں آپ حرام کام کر رہے ہیں، کھانا تو نہیں کھا رہے، جھوٹ بول رہے ہیں تو حرام کام، سودی کاروبار کر رہے ہیں حرام کام، رشوت لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں حرام کام۔ عین روزے میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر یہ روزہ بےمانی ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دیا تم نے، روزہ تو نہیں رکھا، یہ روزہ تو نہیں۔ حضور کی دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا عین حالت صوم میں، تو یہ صوم نہیں، یہ فاقہ ہے۔ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بس روزہ نہیں۔ نہ اس میں روزے کی حکمت پوری ہوگی، نہ روزے کی غرض و غایت پوری ہوگی، نہ روزے کی برکات، روزے کے انوار اس سے پیدا ہوں گے، بلکہ بس یہ ہے کہ آپ نے دن بھر میں فاقہ رکھا ہے، اللہ اللہ خیر۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل، بھوکا رہا بس، منہ بند کیے رکھا، باقی روزہ نہیں تھا وہ۔ جب عین روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹے عمل کے اوپر، جھوٹے کاروبار پر عمل کر رہا ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ تو روزے میں کھانا اور پینا صرف یہ ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص آپ سے جھگڑ رہا ہے، گالن کلوچ پہ اتر آیا ہے، تم یہ کہو کہ بھائی میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، میں روزے سے، میں اس وقت تمہاری بات کا جواب نہیں دوں، میں روزے سے۔ یہ بھی گویا کہ روزے کے تقاضوں میں سے، جھگڑا نہ کیا جائے، فساد نہ کیا جائے، لوگوں سے لڑا نہ جائے، گالن گلوچ نہ کی جائے، یہ بھی روزے کے تقاضوں میں سے۔ تو روزہ رکھا جائے پورے آداب کے ساتھ تو اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ ہے گویا کہ اولین سطح پر روزے کی حکمت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب آئیے اگلی منزل، کچھ عرصے کے بعد پھر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہے، اور قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کی بینات، روشن چیزیں، واضح چیزیں، کھلی چیزیں، بین چیزیں۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو، نہ مریض ہو نہ بیمار ہو، موجود رہے اپنے گھر میں، فلیصم، تو لازم ہے اس پر کہ روزہ رکھنا۔ حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، جسے حدیث قدسی کہتے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے۔ یقول اللہ عز وجل، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ دونوں ترجمے۔ عظمت صوم میں نے تفصیل سے بحث کی کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقم الصلاۃ لذکری، حج کس لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی۔ صوم میں بات کیا ہے؟ صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے؟ روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل، لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق قائم ہے۔ اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو، لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ لیکن یہ روح ہی اگر مزمحل ہوگی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر یہ جان نہیں رہی۔ یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو استوار ہوگا۔ اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فانہ لی، یہ میرے لیے، وانا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں، خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا،
اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے۔ اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے۔ اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت، دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی۔ اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے، میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم، اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے، انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر، انائے کبیر کے روبرو آتی ہے۔ انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انا، انائے کبیر اللہ کی انا، وہ عظیم انا، اور یہ چھوٹی سی محدود، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آپ کی، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈوب کر یہ شعر کہا، اے اللہ تو ایک ایسے سمندر کے مانند کہ جس کا کنارہ ہی نہیں، اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں، آبجو ہوں چھوٹی سی، اب کیا شکل ہے، یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں، دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا ہے تو سمندر ہی بن جاتا ہے، اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دے کہ کوئی کنارہ نہ۔ اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا، لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر۔ ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر سجدہ کریں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہو؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا ہے۔ اب یہ توجہ وجہت، اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی ہوئی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا،
کوئی پوپ ہوگا اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے. یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں. ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم اسٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین. مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون. یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. دے آر ٹو بی ایکسپلائٹ ہو. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہوگا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہے، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں وہ پی جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس میں 2 پی اور ایڈ ہو گئی. پی پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آئے اپنے پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کیا، 5 پی ہو گئی. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت، پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں کی، پیر ایران کا پیر، اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں. اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ، یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں ایک تقاضا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو تسلیم، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں، ان پر دل سے عمل کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو. یہ نہیں، یہ ایک 2 وے تعلق ہے، جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان. بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا. تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے 2 طرفہ معاملہ. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے. لیکن لازم ہے فلیستجیب، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے. لعلہم یرشدون، اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہے. رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں. فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون. اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک هم الراشدون. تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے، اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کو قبول ہو، مل جائے. اب آخری بات نوٹ کی، آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے، عقل حلال عقل حرام سے روکا گیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ،
اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر دو، رشوت دے کر اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ کام نہ۔ بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گیا؟ بڑا گہرا تعلق، اول و آخر کا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت، آیت کیا تھی؟ تقویٰ۔ یہ تقویٰ کا معیار ہے۔ تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے، حضور کسی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے۔ تب تقویٰ دل میں ہو، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا، 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں، جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ عقل حلال، جو مشکل ترین بات، حرام کا لقمہ نہ آئے، ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو، حرم کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو، اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہو؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اے اللہ یا رب یا رب، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رجل یطیل السفر اشخص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا۔ تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں۔ لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے، یا رب یا رب، یمد یدیہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے، مَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا پورا جسم جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی، ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوئی۔ لہذا تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال، روزی حلال کی، اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں شدید، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن صادق بندوں کو بچا لے، جس کی صراحت ہے حدیث کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، قرآن مجید کے احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جبکہ حال یہ بغیر علم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے، صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی ہر ایک چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے، پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے، ساری اقدار، لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے، اور انکار حدیث ہے اور فلاں یہ ہے، اور قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے، اور یہ اجتہاد کیا جانا چاہیے، اور قرآن مجید جو ہے یہ تو اب کتاب جو ہے موسیدہ ہو گئی ہے۔ یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اجتہاد کا جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکے۔ یہ باقاعدہ رائے موجود ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو صریح احکام آئے ہیں وہ بھی ایک خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے تھے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، میک گل سے لے کر آئے ڈگریاں، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو میک گل سے ڈگری لے کر آئے تھے، جنہوں نے جو وحی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، باقی فرشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے۔ میک گل سے یہودیوں سے آ کر ڈگریاں حاصل کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے جو بھی بہت سے اور دانشور بہت سے موجود ہیں اس وقت دنیا میں کہ جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی اسکالرز ہیں، ٹاپ کے اسکالرز ہیں، وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے۔ یہ جو سید حسین نصر ہیں ایرانی ایک ہے، اب وہ رہ گئے ہیں ان کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ، ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ 2 تھے، سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے۔
لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ۔ اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے، أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دوزخ کے عذاب میں۔ یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو لو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر نطفہ بنا ہے، منی بنی ہے، کہاں سے بنی ہے؟ غذا کہاں سے آئی تھی اس کی؟ ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے، زمین سے ہے، وہ سب کچھ ہے۔ گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غذا لی تھی؟ زمین سے لی تھی۔ تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے، من تراب ثم من نطفۃ پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی، ثم من علقۃ پھر تم ایک علقہ کی شکل میں تھے۔ اس علقہ کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا۔ اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ثم من مضغۃ پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا، گوشت کا ایک لوتھڑا سا تھا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ پہلے اس پہ کوئی نشانات تھے ہی نہیں، پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے، معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے، یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی، اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے۔ لنبین لکم تاکہ ہم تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ یہ جو بھی سٹیجز ہیں کہ جو ایمبریونک جو سٹیجز ہیں اس میں واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کیتھل مور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں، جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا، کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششدر ہیں جو اس وقت امبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی ٹیکسٹ بکس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں، اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں، تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سے کروں گا۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی رحم کے اندر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے، اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے، بیٹی کا ہوا ہے، یا بیٹا یا بیٹی وہ ذہین ہے، فتین ہے، خوبصورت ہے، کیسی ہے، صحیح ہے، سالم ہے، وہ ہمارا فیصلہ۔ نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اور تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو، قوت کو پہنچتے ہو، وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں قبض کر لیا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی۔ بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت زائل ہو جاتی ہے، پھر بچپن کی عادتیں عود کر آتی ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ارذل العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہ اس سے پہلے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا بڑا فقرات تھا، بقرات تھا، کچھ تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے۔ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ان کے لیے دعا کر لیجیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ ان سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے، رجم کی سزا کے بارے میں میں سورہ نور میں عرض کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بعبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ اب ایک تو نقشہ کھینچا انسانی زندگی کا، اس آپ مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو۔ یہ جس کی یہ قدرت ہے، جس کی یہ خلاقی ہے، جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک اور مثال لے لو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی ہے، بے آب و گیا، خشک اور ویران، کئی زندگی کے آثار میں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے، اہتزاز، اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے، اہتزت یا تزو جو آیا یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا عصا زمین پر انہوں نے رکھا
تو وہ تو اب ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے، تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اب جو کونپلیں نکل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ ادھر ادھر جو ہے، پہلے زمین پڑی ہوئی تھی ساکن، سامت ساکن، بے آب و گیا، خوش، لیکن اس کے بعد اہتزت، اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ ربط، وہ ابھرتی ہے، گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے، اور جیسے کہ فصل گویا کہ زمین اٹھ رہی ہے، وہ اٹھتی ہے، ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کی قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں جو ہیں وہ اگا دیتی ہے زمین۔ تو ذرا سوچو، زمین مردہ تھی، اللہ نے زندہ کر دی۔ تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مٹی سے لے کر اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک، یہ پھر کیسے شک کرتے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے، اور یہ نباتاتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ۔ یہ چند مہینے کا ہوتا ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ 60 70 80 برس کا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، اس کے حق ہونے میں، برحق ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وانہ یحیی الموتیٰ، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرے گا۔ زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہے، بعث بعد الموت ہو کر رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، ذات خداوندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، نزاع کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، بغیر علم ولا ہدن، نہ کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی لے۔ ثانی عطفی، وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے، آیات سنتا ہے، اللہ کی کلام کو سنتا ہے، پھر ذرا وہ اپنی کمر کو موڑتا ہے، بل دیتا ہے، چل دیتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے، بما قدمت یداک، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے، بچ بچ کر۔ یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا، پھر ہر کے بعد آباد منجدھار میں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں، ہر کے بعد آباد ماں کشتی دراب انداختے، ہم نے حق کو قبول کیا، اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار۔ ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا، لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے، خطرات مول نہیں دینا چاہتے، اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر۔ جو اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، کوئی گردن نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے ساتھ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی قربانی کا وقت آ گیا، پکار آ گئی، نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں، تو وہ اپنے چہروں کے بل اوندھے گر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی ہے۔ ایک میں بات عرض کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں، اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا